اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا۔ بارگاہ رب العزت دے اندر حمد دا نذرانہ پیش کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک بارگاہ دے چھدیا درود و سلام پیش کرو۔ یا ایہا المزمل، اے چادر لپیٹنے والے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے چادر لپیٹنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات نو نماز دے واسطے قیام فرماؤ مگر تھوڑا جا۔ نصفہ یعنی ادھی رات، وانقص منہ قلیلا، یا گھٹ کر لیا کرو اس تو بھی تھوڑا جیا۔ اور زد علیہ، یا ودا دیا کرو اس تو اتے۔ ورتل قرآن ترتیلا، تے خوب ٹھہر ٹھہر کے قرآن پاک نو پڑھیا کرو۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بے شک اسی جلدی القاء کریں گے آپ دے اتے ایک بھاری کلام۔ انا ناشئۃ اللیل، بلا شبہ رات دا قیام، ہی اشد وطئا واقوم قیلا، سختی دے نال رولدا ہے اور گل نو درست کردا ہے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، بے شک تھانوں دن دے وقت بڑیاں مصروفیتاں ہیں۔ واذکر اسم ربک، ذکر کرو اپنے رب دے نام دا، وتبتل الیہ تبتیلا، اور سارے کولوں علیحدہ ہو کے اس دے ہو جو۔ ایمان تو بعد، توحید و رسالت تو، تصدیق تو بعد، جیڑی چیز اللہ دی ذات پاک نے ساڈے اتے فرض فرمائی ہے وہ ہے عبادت۔ اور اللہ پاک نے انسان دی تخلیق دا مقصود بھی یہی فرمایا ہے کہ میں انساناں اور جناں نو اس واسطے پیدا فرمایا ہے کہ وہ میری عبادت کر۔ اور عبادت دا معنی عاجزی ہے، انکساری ہے، اپنے محبوب دے سامنے عاجزی اور انکساری دا عمل ہے۔ تو
ایمان دے نور دی موجودگی تو بعد جڑی چیز انسان دے اتے ضروری ہے وہ اللہ دی ذات پاک دی عبادت ہے، اور اس عبادت دے وچ کئی فرائض ہیں جنہیاں عبادتاں فرض کیتیاں گئیاں نے، وہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے۔ انہاں تمام عبادات دے اتے تسی جس وقت غور کرو گے تو ایک چیز اس تے تانوں نظر آوے گی کہ نماز نو فرض کیتا گیا 5 نمازاں ہیں، اور 5 نمازاں دا جڑا وقت ہے اکثر اسی ایک دوسرے نوں پوچھے نماز پڑھنا، وہ آکھدا ہے کہ میں فجر دی تے عشاء دی پڑھنا، دوسرا مینوں ٹائم نہیں لگدا، مصروفیت ہوندی ہے۔ کوئی آکھدا میں ایک پڑھنا، کئی وہ بھی خوش نصیب نے جنہاں نوں اللہ دی ذات پاک نے ساریاں نمازاں ادا کرن دی توفیق دیتی ہے۔ تو اس دے وچ انسان دی بدنی عبادت، بدنی مشقت بھی ہے تے وقت دا لانا بھی ہے۔ تو جس وقت کوئی انسان ذوق شوق دے نال اللہ دی بارگاہ اقدس دے وچ سجدہ ریز ہوندا ہے کہ یقینی طور دے تے وہ جڑا وقت دنیا دے کماں واسطے اس تو کٹ کے ادھر جاندا ہے، یعنی وہ نفی کردا ہے اس چیز دی کہ تیرے حکم دے سامنے تیری بارگاہ دے وچ سجدہ ریز ہون دے واسطے میرے واسطے کوئی مجبوری نہیں، سب تو وڈی میرے اتے فرض مجبوری یہی ہے۔ پھر اسی طرح زکوٰۃ ہے کہ انسان مال و دولت دنیا جنہوں نعمتاں آکھیا گیا ہے اس نوں کماندا ہے اور اس دے حاصل کرنے واسطے تگو دو کردا ہے، تو اللہ دی ذات پاک جس وقت اس دے رزق دے وچ برکت پاندا ہے، اس نوں نعمتاں دے نال نوازدا ہے، تو پھر حکم کیتا گیا ہے کہ جو کچھ تیرے کول موجود ہے اس دے وچوں 39 حصے تیرے نے اور 40واں حصے دے مصرف دسے گئے نے بیچتا ہے۔ اس دے وچ بھی نفی دا سبق ہے کہ باوجود جن دے تے تیرا دعویٰ ہے اس دے تے تیرا دعویٰ نہیں، میرے حکم دی اطاعت کر۔ پھر روزہ ہے کہ اللہ دی ذات پاک نے فرمایا کہ رمضان شریف دے روزہ رکھو صبح صادق تو لے کے غروب آفتاب تک، کہ جو چیزاں میں تیرے واسطے بنائیاں نے اور حلال کیتیاں نے میری رضا دے واسطے، اس وقت تو لے کے اس وقت تک ان دا چھڈنا ضروری ہے، انہوں نے چھڈ دے میرے واسطے۔ یہ بھی نفی ہے ملکیت آپ دی بھی میں کھانا نہ پینا میرے واسطے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اس وقت دے وچ تو میری رضا اور میری محبت دے واسطے انہاں تو درگزر کرنا ہے۔ اور صرف روزے دا تعلق صرف کھان پین دے نال نہیں، اور بھی کئی چیزاں نے جنہاں دے نال روزہ ہوندا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا ترک غیر کولو روزہ عاشقاں دا، کہ اپنے محبوب تو علاوہ کسی ہور دی طرف ہے جڑا ویکھنا ہے نا، عاشقاں دا روزہ ترک غیر کولو روزہ عاشقاں دا، کسی غیر دی طرف انہاں دی دل دی توجہ ادھر منہ کرنا، ایک ہی ہے۔ یہ روزہ کندہ ہے ترک غیر کولو روزہ عاشقاں دا، کہ عاشق جڑے نے وہ اپنے محبوب تو علاوہ ہور کسی اللہ بھی نہیں ویندے، نہ کسی نال امید ہے، نہ کسی کولو کوئی توقع ہے، نہ کسی دے اتے کوئی بھروسہ ہے، صرف سب کچھ اپنے محبوب دے واسطے ہے۔ اور پھر حج ہے کہ اس دے اندر مالی عبادت بھی ہے، جسمانی عبادت بھی ہے، تو وہ بھی اللہ دی ذات پاک دی محبت اور الفت۔ اور جہاد جڑا ہے وہ پھر آخری نعرہ تکبیر ہے میدان عشق و محبت دے اندر، کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جیڑی جان تینوں ساریاں تو پیاری ہے نا، جس وقت تک تو اس نو میرے
واسطے قربان نہ کرے نہ اس وقت میدان عشق و محبت دے وچ تیرا سفر جڑا ہے وہ نہ تمام رہے گا، تمام ادو ہوئے گا جدو یہ جان مینوں نظر کر دے۔ تو تسی غور کرو کہ عبادت دے اندر نفی ہے۔ عبادت کس دا سبق دیندی ہے؟ نفی دا سبق دیندی ہے کہ اللہ دی ذات پاک دی حکم اور حضور دی اطاعت دے سامنے کوئی مجبوری تینوں اس عبادت تو نہ روک سکے۔ ہما وقت تیرا خیال جڑا ہے وہ اس حکم نو منن دے واسطے، اگر یہ چیز اس دے وچ پائی جاندی ہے تو پھر وہ عبادت جڑی ہے وہ پھر ذوق بھی ہے، وہ پھر شوق بھی ہے، پھر وہ عبادت دا مقصود بھی پورا ہوندا ہے۔ پاک نے فرمایا لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ کئی بندے وہ بھی نے کہ تجارت اور خرید و فروخت تو نہ میرے ذکر دے کولو غافل نہیں کر سکتے۔ تاجر بھی ہیں اور خرید و فروخت بھی کرتے نے لیکن میرے نال واصل نے۔ سادی آخدہ ہے، فرماندے نے کہ میں ایک بندہ خانے کعبہ وچ ویکھیا تے غافل، اور ایک بندہ میں دکان تے ویکھیا تے واصل۔ تو اور فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے ذکر کیتا کرو اپنے رب دے نام دا ساریاں دے کولوں کٹ کے اس دے ہو رہو تسی، اس دے ہو رہو تو۔ اور فرماتے نے سب کو ہم بھول گئے جوش جنوں میں، لیکن ایک تیری یاد سی ایسی جو بھلائی نہ گئی۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ، سب کو ہم بھول گئے جوش جنوں میں، لیکن ایک تیری یاد سی ایسی جو بھلائی نہ گئی۔ مولانا روم فرما دے نے کہ ایک بندے جڑے نے وہ بے ہوش ہوندے نے، کہ بندے آندے نے کہ اے بے ہوش نے، نہ دے چکل کوئی نہیں، لیکن وہ اپنے محبوب دے نال باہوش ہوندے ہیں۔ ایک آندے نے کہ بڑے سیانے نے تے ہوش آلے نے، فرما دے نے وہ ہوش نہیں ہوندی، وہ ساری غفلت ہی غفلت ہوندی ہے، ان دے عقل شعور کوئی نہیں ہے گا۔ تو اے نماز تہجد اللہ دی ذات پاک نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے فرض فرمائی ہے، اور اس دا جڑا انداز مالک کریم نے فرمایا کہ عبادت میری ہے تے مرضی تیری تے ہے۔ ادھی رات جاگ، گھٹ جاگ، ود جاگ، جنہ تیرا دل کر تو سمجھے۔ ہاں ایویں سمجھے۔ اور اسی رات نو سکون سمجھنے ہاں، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ رات جڑی ہے میں سکون دے واسطے بنائی ہے، آرام دے واسطے بنائی ہے، بھی تاکہ سارا دن دی جڑی تسی تگو دو حیات کر دے جے، اور اس دے وچ چلدیاں پھردیاں تانوں کی ہو جاندہ ہے، تھکاوٹ ہو جاتی ہے، تو پھر رات نو اللہ دی ذات کے بنایا کہ تسی اندے چ سکون کیتا کرو۔ اس دے وچ اگر غور کرو تو اللہ دی ذات پاک دا جڑا محبت اور الفت اور کرم نوازی انسان دے نال ہے نہ، وہ کرم نظر آندا ہے کہ جسم دیتا ہے، جسم دے وچ روح پایا ہے، پھر اس دے جسم دی خواہشات جڑیاں نے وہ انہاں نعمتاں نوں عطا کیتا ہے، اور پھر روح جڑا ہے اس دا سکون جڑا ہے اس دا ذکر فرمایا ہے۔ تو رات دے سون دے نال جڑا جسم ہے اس نوں تا سکون آندا ہے۔ کی آندا ہے؟ سکون آندا ہے، تھکاوٹ نہ دور ہو گئی ہے۔ لیکن وہ لوگ جنہوں اللہ دی ذات پاک نے اپنی محبت عطا فرمائی ہے، اپنی طلب نصیب فرمائی ہے، انہوں اپنی تخلیق دے مقصد جڑا ہے اس دا پتہ ہے کہ مینوں کیوں بنایا گیا ہے، میرا اس حال میں رنگ و بو دے وچ آنا، کثرت دے وچ آنا کس واسطے ہے۔ اللہ دی عبادت کرنے والے تو فرشتے بھی موجود سن، اتھے نہ انکار ہے، نہ نافرمانی ہے، نہ گناہ دا تصور ہے، اور ہر وقت ہی اللہ دی تسبیح و تحلیل انہاں دا منشور ہے۔ تو پھر انسان دی تکلیف وہ جنہاں نوں اس چیز دا علم ہے وہ ہما وقت پھر اپنے مقصود دی طرف رہندے نے کہ میں جسم دی ضروریات دا تا خیال کرنا ہے،
لیکن اگر روح دی تشنگی تے پیاس نہ بجھی تے پھر ساری بے سکونی ہے. کی ہے ساری بے سکونی ہے. اللہ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، کہ وہی ہے جس نے بنائی تواڈے واسطے رات تاکہ تسی آرام کرو اس دے وچ، اور روشن دن بنایا، اور روشن دن بنایا. فرمایا رات دا اور دن دا ذکر کر کے فرمایا ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون، بے شک اس دے نشانیاں نے انہاں لوگاں دے واسطے جڑا غور و فکر دے نال سندے نے، جڑا سندے نے انہاں نوں پتہ لگے گا بھی رات اور دن دی تخلیق دا کی مقصود. تو مولانا روم نے اس دے اتے کا حقائق لکھی ہے، اگے کئی دفعہ میں اس نوں پڑھیا بھی ہے، تو پھر اج میں اس دا خلاصہ بھی ذکر کراں گا، تو اس دے اتے غور فرمانا. ہاں، اور قرآن پاک دے اندر یہ شب بیداری جس نو آکھدے نے رات نو جاگنا، رات نو جاگنا، اس دے اتے قرآن پاک نے اس دے اتے جگہ جگہ دے اتے ذکر فرمایا ہے. میں عرض کرنا تاکہ مضمون تاڑے سامنے سارا آ جاوے. اللہ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا والذین، اس تو پہلے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. اللہ پاک نے عشاق دے اور اپنے مقبول بندیاں دی جڑی اس دا ٹور دا ذکر فرمایا بھی وہ ٹور دے کیویں، اور اونا دا ذکر بھی فرمایا جڑا زمین دے اتے تکبر اور غرور دے نال ٹور دے نے، اونا دا بھی ذکر فرمایا اور اونا دی مذمت بھی فرمائی ہے. اللہ پاک نے فرمایا عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ رحمان دے بندے او نے جڑے چل دے نے زمین دے اتے آہستہ آہستہ بڑے وقار دے نال، اور جدوں کوئی گفتگو کرتا ہے انہاں دے نال جاہل جڑا غافل ہے، جس نو محبت الہی تے عشق الہی دا نور دا قطرہ نصیب نہیں ہویا، اور دنیا دیاں خوبصورتیاں دے وچ لگ گیا ہے، اور دل دے کولوں اپنا مقصود جڑا چھٹ گیا ہے، وہی غافل وہی جاہل ہے. کہ جس وقت گفتگو کرتے ہیں انہاں دے نال جاہل، تو انہاں نوں صرف نہیں آکھتے نے کہ سلامت رہو، سلام ہے بیٹا انہوں، تو اپنا کام کر اسی اپنا کر. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور جڑا رات گزار دیں، رات بسر کر دینے اپنے رب دے حضور سجدہ کر دیاں اور کھڑے ہو کے، اور کھڑے ہو کے. یہ ذکر میرے مالک کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے بندے جڑے نے جس وقت تو زمین تے ٹردے نے تو وقار دے نال ٹردے نے، وہ آہستہ آہستہ ٹردے نے، اور جس وقت انہاں دے نال کو الجھن دی کوشش کردا ہے تو اس دے نال الجھدے نہیں، اس نوں آندے نے بھی سلام ہے تینوں. اور جڑے رات بسر کردے نے اپنے رب دے حضور دے وچ سجدہ کردیاں اور کھڑے ہوندیاں، یہ بھی انہاں دا ذکر ہے. دوسرے مقام تے اللہ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا
تتجافا جنوبہم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ینفقون۔ اللہ پاک نے فرمایا تتجافا جنوبہم عن المضاجع کہ دور رکھتے نے، دور رہندے نے انہاں دے پہلو، آ جڑے پاسے نے نا انہاں دے، وہ دور رہندے نے عن المضاجع اپنے بستریاں تو، اپنے بستریاں تو، یدعون ربہم پکاردے نے اپنے رب نو، خوفا و طمعا ڈردیاں اور امید رکھ دیا۔ خوف بھی ہے انہاں دے وچ لیکن نا امید نہیں، امید بھی انہاں دے نال ہے میری۔ تو صرف خوف ہی نہیں کہ نا امید ہو جان، خوف بھی ہے اور انہاں نو میری ذات دے نال امید بھی ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور انہاں نعمتاں نو جڑیاں اساں انہاں نو دتیاں نے ان دے وچوں خرچ کردے نے۔ کس دے واسطے خرچ کردے نے؟ اللہ پاک نے فرمایا میری رضا دے واسطے خرچ کردے نے۔ اس دا اپنے آپ نو مالک نہیں سمجھدے، مالک مینوں ہی سمجھدے ہیں، اور مینوں ہی مالک سمجھدے ہیں اس نو خرچ کردے ہیں۔ تیسری جگہ تے اللہ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا امن ہوا قانت اناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ، بھلا جڑا شخص عبادت چ بسر کردا ہے رات دیاں گھڑیاں، کدی سجدہ کردیاں اور کدی قیام کردیاں، باوجود اس دے کہ عبادت دے وچ مصروف ہے، اللہ دی ذات پاک دی بارگاہ دے سجدہ ریز ہے اور اپنے ذوق شوق دے نال وہ کھڑا ہے، سب کچھ دے باوجود یحذر الآخرۃ او ڈردا ہے آخرت دی پوچھ گچھ دے کولوں کہ میں مالک کریم دے سامنے پیش ہونا ہے اور اس دے وچ میرے کولوں میرا سارا کچھ پوچھا جانا ہے کہ تینوں اکھاں دتیاں، کان دتے، زبان دتی، قدرت اور طاقت عطا کیتی، ہتھاں دا وچ قدرت طاقت دتی، پیراں دے وچ چلن دی قوت عطا فرمائی، نک، انہاں ساریاں جڑیاں چیزاں میں تینوں عطا کیتیاں نے انہاں نو کتھے خرچ کیتا ہے؟ انہاں نو، اور زبان دے اتے مور ہے، ہر شے نے اپنے اپنے کناں بھی دسنا بھی میں آ کیتا ہے، ہتھاں بھی دسنا میں آ کیتا ہے، پیراں بھی دسنا ہے، سارا کچھ، تو باوجود اس دی نظر ہے کہ سب کرم نوازیاں دے باوجود منعم نے میتھوں اپنے انعام جو عطا کیتے نے تو انہاں دے بھی پوچھنا۔ اندیاں دو صورتاں ہیں، ایک تا وے بھی ڈر ہے بندہ جس وقت کسی نو بچوں نو پیسے دیندے نہ والدین تو مڑ پوچھتے ہیں کتھے لائی، تو بچے دستے ہیں لیکن خوف زدہ ہوندے ہیں، تے ایک ماں باپ اس واسطے پوچھتے ہیں محبت دے نال بھی پوچھتے ہیں بھی آ تین دتا سی کتھے خرچ کیتا ہی، وہ پھر ان دا تعلق جہاں ہے نا وہ پیار دے نال ہے بھی وہ بچے پھر عرض بھی کرتے ہیں سمجھتے تھے، تے خوف بھی رکھتے ہیں، خوف بھی ہے اور محبت بھی ہے۔ وَيَرْجُو رَحْمَتَ رَبِّهِ اگے فرمایا کہ خوف آخرت دا ڈر بھی ہے، وَيَرْجُو رَحْمَتَ رَبِّهِ اور امید رکھدا اپنے رب دی رحمت دا، اپنے رب دی رحمت دا کی رکھدا ہے؟ امید بھی رکھدا ہے۔ کل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، پوچھو کہ برابر ہو سکتے نے جانن والے تے نہ جانن والے، جانن والے تے نہ جانن والے برابر؟ انما یتذکر اولو الالباب، البتہ صرف عقل مند ہی نصیحت نو قبول کرتے ہیں، عقل مند ہی نصیحت نو قبول کرتے ہیں، دوسرے نے۔ اللہ روم نے عنوان ایک بدہ ہے، عنوان انہاں یہ بدہ ہے
کہ ایک انسان سی اور انہوں نے سحری دے وقت اٹھن دی عادت سی، اور اس دے کول ایک ڈھولکی سی، وہ اس نو ایک محل دے باہر جا کے وجاندہ سی۔ جس وقت وہ ہن بھی تسی رمضان شریف ویکھیا نا جی، بندے رمضان شریف دے وچ روزے واسطے اٹھا دے ہیں، وہ جس وقت اس محل دے باہر جا کے اس نو بجاوے تے نال دے پڑوسی جڑے سن انہاں نو پریشانی لاحق ہو جاوے۔ انہوں نے آکھیا دو گلاں آکھیا، ایک تو انہیں یہ گل آکھی کہ یہ جڑا ٹائم ہے نا یہ سون دا ہے، جاگن دا نہیں، اور دوسرا انہیں آکھیا کہ اسی ادھے پڑوسی ہاں اس محل دے وچ تے کوئی بھی نہیں رہندا، جے کو اندر ہوئے تے تو انہوں جگاویں، جس ویلے تے ہے ہی کوئی نہ تے تو کنوں جگانا ہے، تو کنوں تلقین کرنا ہے۔ تو اجے میں بندے داریے نے نا تو وہ آکھدے نے بھی اس کائنات دے اندر سان تو کچھ بھی نہیں نظر آیا، سان تو کچھ بھی نہیں ملیا، تے جڑے ایمان دا نور رکھن والے آندے نے وہ آندے نے چپے چپے تے تو معلوم پیا ہوندا، ہور ان کی معلوم کرنا، چپے چپے تے ذرے ذرے دے وچ تاں دا نور موجود ہے تے سان دسدا پیا ہے، تے تو آنا ہے بیٹھے ہے ہی کوئی نہ۔ انہاں دوہاں گلاں دا ہن اندی میں تانوں ترتیب بھی دس دینا وا۔ اس تو ڈھولکی تو موجود تا بندے دا وجود ہے اپنا، اے عبادت ہے، عبادت واسطے اے وجود۔ مولانا روم فرما دینے کہ آ جڑا وجود والی ڈھولکی نا اے اپنے مالک کریم دی بارگاہ دے وچ انسان وجاندا رہندا ہے۔ جناب نے فرمایا گفت پیغمبر رکوع استو سجود، حضور نے فرمایا کہ رکوع اور سجود دی حقیقت کی ہے، بر در حق کوفتن حلقہ وجود، کہ اللہ پاک دے پاک دروازے دی کنڈی بن جا، تو کنڈی کھڑکا دے رہی ہے تے پھر اندہ پتہ چلتا ہے نا کہ باہر سائل آیا کھڑا ہے، منگتا آیا کھڑا ہے، تو فرما دینے کہ تینوں وجود تیری تخلیق اس واسطے وے کہ اللہ پاک دی پاک دروازے دے اتے کہ کنڈی طرح کھڑکدا رہا کر، کوئی جو دم غافل سو دم کافر، جو دم غافل سو دم کافر، کہ جیڑا سا تیرا غفلت دا گزریا ہے وہ تیرا ایمان دا سا نہیں سی، وہ تیرا کفر دا سا ہے، ناشکری دا ہے۔ تو فرمایا اس تو مراد کی ہے تیرا وجود ہے، اور اللہ دی ذات پاک دے دروازے دے سامنے، تو اس نے آکھا بھی یہ سون دا ویلا نہیں، یہ جاگن دا ویلا نہیں، سون دا ویلا ہے۔ انہیں اس دا جواب دیتا بھی یہ جڑا تو آنا ہے نا بھی سون دا ویلا ہے تے جاگن دا نہیں، تے میں تو انہوں قرآن پاک دے آیات کریمہ دا ذکر کر کے دسیا ہے، حضور نو اللہ پاک نے حکم تہجد دا، اور دوسرے نے فرمایا کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہ وہ رات نو گھٹ سوندے ہوندے سن، اور انہاں دے جڑے پہلو سن بستریاں تو دور رہندے ہوتے سن، اور فرمایا کہ جڑا رات نو عاجزی کرن والا ہے، رات اور اپنے رب دے کولو ڈرن والا ہے، اس دی رحمت تے امید رکھن والا ہے، جانن والا تے نہ جانن والا برابر ہو سکتے نہیں، برابر نہیں نہ ہو سکتے۔ تو جس وقت انسان دے روح دے وچ اللہ دی ذات پاک دی طلب صادق آندی ہے اور اللہ دی ذات پاک دا فضل شامل حال ہوندا ہے، تو اس انسان دا جڑا دل ہما وقت اپنے محبوب حقیقی دے طلب دے وچ لگا رہندا ہے، اس دا ہر فعل جڑا ہے وہ آکھدا ہے کہ کیڑا وقت ہوئے
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ महबूब ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਤਗਰਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। اور اللہ پاک نے عبادت دی جزا بھی اپنا قرب فرمایا ہے، فرمایا واسجد سجدہ کر تے میرے قریب ہو جا۔ تو عبادت دا مقصود اپنی نفی ہے اور اللہ دی ذات پاک دے قرب دا حصول ہے، قرب دا کی ہے حصول ہے۔ اور فرما دینے نا کہ تخلیق انسانیت الستو بربکم دا وعدہ بھی ہے، اور انسان دی تخلیق فرشتہ تو علیحدہ اسے واسطے کیتی ہے کہ اس جہان رنگ و بو تے کثرت دے وچ آزمائش دے وچوں نکل کے کیڑا میری طرف آندا ہے تے کیڑا جھوٹ دی طرف جاندا ہے، کیڑا جاندا ہے۔ وہ فرما دے نے ہم دم نہ پوچھ میری محبت کی انتہا، یہ وہ شب فراق ہے جس کی سحر نہیں۔ تو میں نے آکھے بھی تیرا انجام کی ہے، تو فرما دے نے ہمدم نہ پوچھ میری محبت کی انتہا، یہ وہ شب فراق ہے جس کی سحر نہیں ہے۔ کہ ایک ایسا جدائی دی رات ہے جن دی صبح جیڑی گھڑی آئی ہے وہ صبح ہے، لیکن پھر طلب صادق ہے، پھر طلب ہے، کیونکہ محبوب لا یحد ولا یتصور ہے، نہ ان دی ذات مکے نہ ان دی صفات، نہ ان دی تشنگی مکے نہ ان دا پیار مکے۔ ایک قبر چ بھی ہے، عالم کثرت چ بھی ہے، میدان حشر چ بھی ہے، جنت چ بھی ہے، ہر جگہ تے اندہ اے ہے۔ ہمدم نہ پوچھ میری محبت کی انتہا، یہ وہ شب فراق ہے جس کی سحر نہیں۔ جی تو اس نے جواب دیتا، وہ جڑا وجاندہ سی نا ڈھولکی، تو ڈھولکی نے سمجھ گئے جے نا، ہاں سہوری کسی اور نو نہیں جگانا، پہلے اپنے آپ میں جگانا۔ تو اس نے جواب دیتا، انہیں آکھیا بھئی تو یہ آکھیا بھی یہ جاگن دا ویلا ہے تے سون دا ویلا، سون دا ویلا ہے جاگن دا ویلا نہیں۔ جی پڑھو جناب۔ گفتی بشنو چاہ کر جواب تان مانی در تحیر اضطراب، میں ان جی پڑھ دینا، ٹائم زیادہ ہو جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس نے آکھیا کہ خادم دے کولو جواب سن، کی تو آکھیا سی بھی یہ سون دا ٹائم ہے تے جاگن دا، سانوں بھی خراب پیا کرنا ہے، آپ بھی خراب پیا ہونا۔ اس نے آکھیا جواب سن تاکہ تیری حیرانی تے پریشانی جو تو نکل جاویں، میں تینوں ایک گل دسنا تاکہ حیرانی تے پریشانی جو تو گرچہ ہستی دم گرچہ ہستی دم برے تو نیم شب، نزد من نزدیک شد صبح طرف۔ انہیں کہا تیرے نزدیک تاں اے ادھی رات ہے تے میرے نزدیک کی ہے، انہیں کہا خوشی دی صبح قریب آندی پئی، خوشی دی صبح جیویں جیویں کہ رات دی ہنیرا چھاندا ہے میری جگاتا ہوندا ہے، اور میں اس دے وچ قیام تے سجود تے ذکر وچ مصروف ہونا وا۔ تو فرما دینے کہ تیرے واسطے تاں اے ادھی رات ہے، لیکن میرے واسطے اپنے مقصود دی جس واسطے میں کھڑا ہوں دی صبح قریب آندی جاندی ہے۔ کی آندی جاندی ہے؟ صبح قریب آندی جاندی۔ میرے حضور نے فرمایا ادھی رات گزار کے فکر سیتی، ادھی رات گزار کے فکر سیتی، چکی پیسنے واسطے اٹھیاں میں۔ جناب نے اپنی زبان دے وچ پنجابی دے وچ ایو گل سمجھائی ہے تو اس نو غور دے نال سنو۔ ادھی رات گزار کے فکر سیتی، چکی پیسنے واسطے اٹھیاں میں۔ اٹھی تھلی تے مار پتھلی بیٹی، جوگاں شوق دے نال چا جتیاں میں۔ وہاں دینے کہ چوکڑی مار کے تے شوق تے محبت دے نال رکھے میں جوگاں ذکر دیاں شروع کی تھی۔ کی کیا کیتیاں؟ محبوب دی یاد دیاں جنہیں وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ نیویں گردن جھکا کے گھت گالا، ڈاڈی زور دیاں لائیاں چھٹیاں میں۔ فرماتے ہیں کہ اپنی گردن نو اپنے دل دی طرف جھکایا، اور پھر اللہ دی ذات پاک دا جڑا اسم پاک ہے اس نو زبان دے اتے جاری کیتا تے شوق دے نال
ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ? ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਐਵੇਂ ਜਾਗਿਆਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਜ਼ੌਕ ਦਾ ਨਾਂ ਇਬਾਦਤ ਹੈ। ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ کہ اس تمام کارکردگی شالا یار دی نظر منظور ہوئے، نکا پیستی ہٹیاں میں۔ اللہ پاک نے فرمایا رات نو جاگ دے بھی نے اور ڈر دے بھی پے نے، آخرت دا ڈر بھی ہے تے با امید بھی ہیں، با امید بھی ہیں، امید بھی دل وچوں نکلی نہیں۔ فرمایا شالا یار دی نظر منظور ہوئے، کیونکہ عبادت جیڑی اللہ دی ذات پاک نیکی ہندی ہوئے جنہوں مالک قبول کرے تا، جس نو قبول نہ کرے وہ عبادت نہیں ہندی، چاہے وہ نماز ہے، چاہے وہ روزہ ہے، چاہے زکوٰۃ ہے، حج ہے، جہاد ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا میں ریاکار دی عبادت نو قبول نہیں کرتا، نمازی دی نماز نو قبول۔ اور فرمایا کہ منافق جس وقت نماز دی طرف جاندہ ہے تے کسالا سست قدماں دے نال جاندہ ہے۔ کس دے نال جاندہ ہے؟ سست قدماں۔ اللہ دی ذات پاک دے عاشق جس وقت بارگاہ رب العزت دے وچ عبادت دے واسطے ٹردے نے تو انہاں دا قدم اور انہاں دا دل ایک گل انہاں دا عضو دستا ہے بھی کس طرح جاندے پے نے، مستی دے نال جاندے نے، محبت دے نال جاندے نے۔ تے فرمایا شالا یار دی نظر منظور ہوئے، نکا پیستی ہٹیاں میں۔ جناب فرما دے نے کہ اے منظوری دے نال ہے، اگر منظور ہو جائے تو تھکاوٹ ساری دور ہو گئی، تے جے نہ منظور ہوئے تو سارا کچھ ہی ضائع چلا، سارا کچھ ہی۔ یہ جڑا اخلاص دی دولت ہے نا، اس دا تعلق اللہ دی ذات پاک دے فضل و کرم دے نال ہے، اور پھر جڑے انسان اللہ دی ذات پاک دے محبت دے وچ اخلاص والے بندے نے انہاں دی صحبت دے نال چیز حاصل ہوندی ہے، کیونکہ جگہ جگہ تے انہاں دے دل دے وچ جس وقت تو اللہ دی ذات پاک نو بصیر دے میرا مالک ویکھن والا ہے، سنن والا ہے، جانن والا ہے، علیم بھی ہے، بصیر بھی ہے، سمجھ دے پے جنا، تے پھر وہ ہر لحظہ اپنے دل دی حفاظت کرتے ہیں کہ کوئی ایسی سوچ، کوئی ایسا فکر، کوئی ایسا جملہ، کوئی اس طرح دی چیز کہ جیڑی میرے کو سرزادہ ہوئے، میرا مالک تو میرے دل دے بھید نو بھی جانتا ہے، وہ کرن تو پہلے 1000 مرتبہ سوچ دے نہیں کہ کوئی خیال باطل تو نہیں آ گیا، کوئی خیال اس دے وچ ریاکاری دا تو نہیں آ گیا، وڈیائی دا تو نہیں آیا، خود نمائی دا تو نہیں آیا۔ اگر کوئی چیز اگر اسے تیج محسوس ہوئے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں راہ میرا جڑا ہے نا وہ صحیح نہیں رہا، راہ صحیح نہیں رہا۔ تو اخلاص نو اللہ دی ذات حضور غوث پاک فرما دے نے کہ جس بازار محبت دے وچ خرید و فروخت اللہ پاک کراندا ہے نا، اس بازار دے وچ جڑا سکہ چلدا ہے کہ وہ تیرے کول کوئی نہیں ہے گا، وہ سکہ توحید ہے اور اخلاص ہے، اور وہی تیرے کول گھٹ ہے، وہی تیرے کول گھٹ ہے۔ جی تو فرمایا ہر شکست پیش من فیروز شد، آپ پڑھ بے شعر، ہر شکست پیش من، ہر شکست پیش من فیروز شد، جملہ شب پیش چشمم روز شد، احمد صاحب کا شعر ہے، اس بچے نے کاٹ کے دیتا ہے، ذوق شوق اللہ پاک نصیب کر۔ جناب فرماندے نے دل ما آتش وطن موج دودش، کہ میرا جڑا دل ہے نا وہ تا آتش ہے، آگ ہے، اور جڑا میرا وجود ہے نا یہ دھواں ہے،
ایک ہی ہے دھوں دی طرح تپیدم دم دم بدم سازے وجودش اکھے مسلسل تڑپ دے نال ذکر نیم شب دے نال میں دل دی تربیت کرنا دل دی کی کرنا تربیت بذکر نیم شب جمعیت او تو نیم شب رات دے جاگن دے نال میں اس دی کی کرنا تربیت کرنا چوسی مابے کے بندو چوب اودش کہ جویں پارے دے وچ جڑا ہے اس ٹھہراؤ نہیں ہوندا پارا تسی رکھو تے وہ تڑفدا ہی رہندا ہے ہلدا ہی رہندا ہے سکون نہیں حاصل کرتا پارا تسی کتھے بھی رکھو گے وہ ہلدا رہے گا اندے چ نہ ٹھہراؤ نہیں آندا فرما دے نے اگر عود دی لکڑی ہوئے نا جندا عود خوشبو والی لکڑی اگر کہ عود والی لکڑی اس پارے نو ساکن کر دیندی کی کر دیندی اس نو اگر اس دے نال ہوندا تعلق پارے دا پارا جڑا ہلنا کھلو جاندا میں کہ اس طرح اپنے دل دی کہ اس نو کہ جیڑی اون دے سکون ہے نا اون ذکر نیم شب دے نال ہے ذکر نیم شب دے نال ہے تو جناب فرماندے نے ہر شکست فیش من فیروز شد ہر شکست پیش من فیروز شد جملہ شب پیش چشم میں روز شد ہر شکست پیش من فیروز شد فرما دینے کہ اس نے آکھیا کہ جڑا راہ محبت ہے اللہ دی ذات پاک دا پاندم اور قرب دی جڑی دنیا ہے اس دے وچ ہر شکست پیش من فیروز شد اس دے وچ ہر جڑی شکست میرے واسطے کامیابی ہے میرے واسطے کی ہے کامیابی ہے کہ دنیا دے وچ کامیابی ودن نو آکھیا جاندا ہے کہ میں اینو ہرا دیتا میں اینو ہرا دیتا میں اس نو ہرا دیتا مولانا روم فرما دے نے کہ عشق و محبت دی دنیا دے وچ کہ ہرنا جڑی کامیابی ہے اور عبادت دا بھی یہی معنی ہے کہ جنہیں نفی کیتی اللہ پاک دی بارگاہ دے چ عاجز اور انکسار ہوندا گیا منکسر ہو گیا ختم ہوندا گیا وہ کامیاب ہوندا گیا جہاں ذلیل ہوندا گیا اس نو رفت عطا کیتی جہاں عاجز ہوندا گیا اس نو رفت عطا اس نے کہا ہر شکست پیش من فیروز شد میرے نزدیک ہر شکست جڑی ہے میری کامیابی ہے میری کی ہے کامیابی ہے جملہ شبہ پیش چشم روز شد ساریاں راتاں میری نگاہ دے وچ دن بن گئیاں نے کی بن گئیاں نے دن تیرے واسطے رات ہے لیکن رات دی تاریکی میرے واسطے صبح ہے میرے واسطے کی ہے دن دی روشنی ہے ایک جواب اس نے دیتا پھر اس دے اتے مولانا روم نے قرآن پاک دے حوالہ جات عطا فرمائے دے مولانا روم فرما دے نے کہ لویا جڑا ہے نا وہ ہر بندے دے ہاتھ دے وچ لویا ہے تے وہ مڑدا نہیں مڑدا نہیں لیکن سیدنا داؤد علیہ السلام دے ہاتھ چ لویا ہوئے تے وہ موم بن جاندا کی بن جاندا ہے موم بن جاندا ہے آپ اودے نال زیرہ بنا دے سن قرآن پاک وچ ذکر ہے کی بنا دے سن اودے نال زیرہ بنا دے سن فرمایا کہ تیرے سامنے پہاڑ جڑے نے وہ پتھر ہیں اور اس سیدنا داؤد علیہ السلام دے نال وہ رل کے اللہ دی ذات پاک دی تسبیح بیان کر دے سن قرآن پاک وچ ذکر ہے کہ اللہ دی ذات پاک فرمادا سی پہاڑاں نو اور پرندیاں نو حکم دیتا کہ تسی سیدنا داؤد نبی دے نال رل کے کی کرنی ہے میری تسبیح بیان کرنی ادھر سیدنا داؤد علیہ السلام نے اللہ دی ذات پاک دی تسبیح بیان کرنی شروع کیتی اور ادھر نال پرندے بھی تے پہاڑا وہ تسبیح بیان کرن لگ پائے پہاڑا نے بھی زبان مل گئی تے پرندیاں نے بھی وہ زبان مل گئی اللہ پاک نے ایک قرآن پاک ذکر کر دی تو فرمایا
اے دیکھو فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان وَلَقَدْ آتَيْنَا داؤد مِنَّا فَضْلًا، بے شک اساں داؤد علیہ السلام نو اپنی جناب دے وچوں بڑی فضیلت بخشی سی۔ یا جبالو اوّبی ماؤ و طیرا، اساں حکم دیتا کہ پہاڑو تسبیح آکھو اس دے نال مل کے، وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور پرندیاں نو بھی آکھیا کہ تسی پہاڑ بھی تے پرندے انہاں دے نال رل کے میری تسبیح بیان کرو۔ وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اسی انہاں دے واسطے لوہے نو نرم کر دیتا۔ آپ اندر نال دیگاں بنا دے سن، ذرہ بنا دے سن، ذرہ بنا دے سن۔ یہ جڑی تسبیح پہاڑاں دی یا پرندیاں دی ہے نا، یہ حالی تسبیح نہیں ہے گی بھی جویں اللہ پاک نے فرمایا کہ اس جہان دا ذرہ ذرہ جڑا ہے وہ میری تسبیح بیان کردا ہے۔ اس نو علیحدہ ذکر کیتا گیا ہے، نہ لے کے ایک کالی تسبیح ہے، جویں بندہ پڑھ، جویں داؤد نبی پڑھ دے سن تسبیح، اوویں وہ لفظ وہ آکھ دے سن جڑے پہاڑ تے وہ پرندے سن، کہ اسی طرح وہ اللہ دی ذات پاک دی تسبیح بیان کرتے سن۔ تو فرمایا اس دے اتے پھر مولانا روح فرمایا کہ جڑے پتھراں دے ذرے نے نا وہ خاموش سن، لیکن اگر وہ حضور دے دستے مبارک دے وچ ہون تے وہ فصیح بن جاندے نے، زبان عطا ہو جاندی، وہ سن کی ہو جاندے نے اور دعا کرن لگ پے۔ فرماندے نے کہ حضور دا اس نے حنانہ جس دے اتے حضور مچھی دے اپنے کھجور دے تنے دے اتے بہ کے خطبہ دیندے سن، تو جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا ممبر بنیا تو حضور اس ممبر دے اتے گئے بیٹھے، تے او جڑا اس نے حنانہ سی اس دے وچوں رون دی آواز آئی۔ آپ تھلے اترے، آپ نے اپنے بغلے مبارک دے اندر لیا اور اس نے پوچھا بھی تو کی آنا ہے؟ اس نے آکھا برداشت تو باہر ہو گیا کہ میں محروم ہو گیا تہاڈی اس کرم نوازی تھے۔ تو مولانا روح فرماندے نے تیرے نزدیک تاکہ وہ مردہ ہے، تنے ہے کھجور دا، لیکن حضور دے سامنے عاشق دل بردہ ہے، عاشق دل بردہ، عاشق دل۔ اور پھر فرمایا جملہ اجزائے جہاں پیش عوام، جملہ اجزائے جہاں پیش عوام، مردہ پیش خدا دانا رام۔ جملہ اجزائے جہاں کہ تو آکھیا کہ اس محل دے کولو مراد عالم کثرت ہے۔ تو آکھیا ہے جڑا بندیاں دے نے اسی تو ہن تو سن تو کچھ بھی نہیں نظر آیا، یہ ہر شے ایویں بنی ہے تے ایویں لگی جاندی ہے، تو مادہ ہے تے صورت جسمی ہے تے صورت نوعی ہے، تو وچ مادے دا ہی سارا کام ہے، تو اسی طرح عادیت۔ تو آخدا جملہ اجزائے جہاں پیش عوام، کہ بندیاں عامہ دے سامنے جڑے جہان دا ذرہ ذرہ ہے نا وہ کی ہے؟ مردہ ہے۔ اللہ دے سامنے بھی مردہ ہے۔ جے پانی نو ہوا نو حکم دے تے ہوا تباہی کر دیندی ہے، تے انہوں پتہ ہے بھی میں کنوں بچانا ہے تے کنوں رکھنا۔ پانی نو حکم ہوئے تو انہوں پتہ ہے فرعون نو غرق کرنا ہے، موسیٰ علیہ السلام نو بچانا ہے۔ زمین نو حکم ہے قارون نو نگل لیندی ہے، دوجے اتے ہی پھردے رہندے ہیں۔ اگ دا کام جال ساڑنا ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نو پہچان دی کہ ان دے واسطے میں گلزار بن جانا، کی بن جانا ہے؟ سکون والی بن جانا ہے۔ تو مولانا روح فرما دے نے جملہ اجزائے جہاں پیش عوام، جہان دا ذرہ ذرہ بندیاں دے سامنے تا مردہ ہے، خدا دے سامنے بھی مردہ ہے۔ فرما دے نے خدا دے سامنے ہر شے حکم منن واسطے ان دے چ حیات پائی جاندی ہے، اس وچ کی پائی جاندی ہے؟ حیات پائی جاندی ہے۔ پھر تو آکھیا ہے آنچ گفتی کندری کسرو سرا، کہ اس صحرا دے اندر، اس محل دے اندر کوئی بھی
نہیں نیست کس چومے زنی تبل را کہ جن دے واسطے تو نگارا بجانا پیا ہے اس محل خالی کچھ بھی نہیں ہے ایم ٹکرا ماری جانا ہے کوئی فائدہ ہی نہیں تینوں ہے مولانا روح فرما دے نے تو جو ہے کوئی نہیں ہے گا بیر حق کے خلق زرہا میں دہند اے جڑے لوگ اللہ دی ذات پاک دی رضا دے واسطے خرچ کردے نے سونا دیندے نے پیسے دیندے نے خدا دی ذات پاک دی راہ دے وچ خدمت خلق کردے ہیں 750 خیر و مسجد میں نیاد مسجداں بنا دے نے خیرات کردے نے سینکڑے نیکی دے کم کردے نے مال تے جان تے راہ حج دے وچ فرما دے مست عاشقاں دی طرح خرچ کردے ہیں فرمایا ہج میں گوئند کہاں خانہ تہیست کدی کسی انہاں کو سنیا ہی بھی یہ گھر تا خالی ہے اندے وچ تے کچھ بھی نہیں آگا جے انہاں دے وچ ہے کچھ نہ تو کردے کیوں نہیں فرما دے نے کہ گھر بھریا ہویا ہے اس خن گوید کہ آن کا شاہ گئی اگر باخبر بندہ بھی یہ گل آکھے گا بھی اتنے کوئی بھی نہیں ہے گا کوئی بھی نہیں ہے گا اگلا شعر جی پر ہمیں بینن سرائے دوسترا فرما دے نے کہ 200 دی سرانو بھریا ہویا ویکھدا ہے بھی یہ خالی نہیں ہے گا اتنے ہر شے موجود ہے تے ایک دے نال ہر شے موجود ہے پر ہمیں بینند سرائے دوست را کہ 200 دے گھر نو بھریا ہویا ویکھدا ہے کون آنکھ از نور الہ استشیا جس نو خدا دے نور دے کولو روشنی ملی ہوئی ہے انہوں پتہ ہے بھی گھر خالی نہیں ہے گھر بھریا ہویا ہے گھر بھئی اگے بھی بڑا مضمون پڑھنا رہا ہے پھر ٹائم ہو گیا میں اگے 10 منٹ بعد لے لیں اللہ پاک ساڑھے حال تے رحم فرماوے بے میرا ویر ایک منٹ میری عرض سنو کہ ایس ملک دے واسطے چل حمد شریف پڑھ کے درود شریف پڑھ کے آیت کریمہ شروع کرواؤ کہ اللہ دی ذات پاک ساڑھے گناہ معاف فرماوے بہت ظلم تے بے حد زیادتی ہے جیڑی کہ بندیاں دے نال تے پتہ نہیں کنا کوشش تے دعا کرو کہ اللہ دی ذات پاک ساڑھے گناہ معاف کرے غربت اور افلاس بھی کتے پہنچ گیا ہے اور ظلم اور زیادتی اور تکبر اور غرور دی بھی کوئی مثال باقی نہیں رہ گئی ہے تو اپنے گھران دے وچ ضرور اللہ پاک دی بارگاہ دے وچ شروع کرا کے الحمد شریف پڑھی ایک دفعہ پھر درود شریف پڑھیا پھر اس تو بعد درود شریف تو بعد آیت کریمہ پڑھ کے دعا منگیا کرو کہ یا اللہ پاک ساڑھے گناہ معاف فرما ساڑھے گناہ معاف فرما سوا تیرے دروازے تو ہور کیڑا دروازہ جتھے اسی جانا ہے اپنی رحمت کر ساڑھے حال ہوتے ایک ملک جڑا ہے اللہ دی ذات پاک دا فضل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نالین مبارک دی خیرات ہے اور آزادی بہت بڑی چیز ہے جی تسی ہندوستان دے وچ جڑے مظلوم مسلمان نے کشمیر دے وچ اور باہر دے جڑی جگہ تے ہیں مثلا فلسطین دے وچ ہے گئے نے برما دے وچ مسلمان نے تسی اگر انہاں دا حال ویکھو تے پھر تانوں پتہ لگے کہ سانو ہما وقت اللہ پاک دی بارگاہ دے چے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ پاک ساڈے حال تے رحم فرما ایک بچہ فوت ہو گیا ہے شہراز احمد